کیسے قربانیاں دی ہیں میرے عزیزوں. ایک صحابی ہے بشیر بن عقبہ، جب وہ صحابی بنتے ہیں بچپن سے ہی صحابی تھے، جو اپنی بڑی عمر کو آتے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، سب اپنے اپنے حالات بتا رہے ہیں. جب بشیر بن عقبہ کی باری آتی ہے کہتے ہیں کہ بشیر تم اپنے حالات بتاؤ، بچپن سے اب تک کیسے رہے. بشیر بن عقبہ کہتے ہیں، ان کے والد کا نام عقبہ تھا، وہ بھی صحابی تھے، کہتے ہیں کہ میرے حالات مت پوچھو، اگر میں بتانے لگوں گا تو مجلس میں کوئی شخص ایسا نہ ہو جو جس کے آنکھ سے آنسو نہ نکلیں گے. صحابہ کرام کہتے ہیں پھر تو آپ ہمیں بتا ہی دیجئے. روایت میں آتا ہے بشیر بن عقبہ صحابہ کرام کو بتاتے ہیں کہ میں جب 6 سال کی عمر کا تھا میری والدہ دنیا سے جا چکی تھی، میری وکالت و کفالت، میری پرورش کی ذمہ داری میرے والد کے سر پر تھا. میرے والد میری وکالت و کفالت کر رہے تھے، میری پرورش کر رہے تھے. اتنے میں اعلان ہوتا ہے ارکب یا خیل اللہ، یا اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے میں نکلو، میدان میں نکلو، تمہاری میدان میں ضرورت ہے. لہذا میرے کان میں جب آواز آتی ہے میں بشیر کے پاس آتا ہوں، بشیر سے کہتا ہوں. بشیر بن عقبہ خود اپنی زبانی بچپن کی بتا رہے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا اے بشیر ابھی میں بازار میں تھا، ابھی میں راستے میں تھا، میرے کان میں اتنی آواز آئی کہ ارکب یا خیل اللہ، اے اللہ کے سوارو، اللہ کے راستے میں سوار ہو جاؤ، نکل جاؤ، میدان میں تمہاری ضرورت ہے، دشمنان اسلام سامنے ہے، تمہاری ضرورت ہے میدان میں، تم میدان میں نکل جاؤ. بشیر ذرا سوچنا کہ ننھا 6 سال کا بچہ ہے، اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی کہ باپ کہہ رہا ہے میدان میں جانے کے لیے. بشیر ننھا لڑکا آنکھوں میں نمی لیے ہوئے باپ سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اے ابا، اے میرے باپ، اے میرے والد، اے میری پرورش کرنے والے، آپ اگر چلے جائیں گے میری وکالت و کفالت کون کرے گا، میری پرورش کون کرے گا. روایت میں آتا ہے عقبہ کہتے ہیں بیٹا بشیر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اسی اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے رزق دے رہا ہے وہی تجھے رزق دے گا، جو میری پرورش کر رہا ہے وہی تیری پرورش کرے گا. اتنا کہہ کر عقبہ میدان میں نکل جاتے ہیں. چند مہینہ گزرنے کے بعد جب بشیر کے کانوں میں آواز آتی ہے کہ سواریاں واپس آ رہی ہیں، ننھا جان ہے، دلوں کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے، چہرے پر مسکراہٹ لیے ہوئے راستے میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. بشیر دیکھتے ہیں کہ جو بجو سواریاں واپس ہو رہی ہیں، دلوں کے اندر اتنی خوف پیدا ہو رہی ہے کہ میرے والد کہاں ہیں. روایت میں آتا ہے بشیر جب آخری سواری گزرتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. ننھا جان ہے، دلوں میں باپ کی محبت لیے ہوئے راستے میں انتظار کر رہے ہیں. روایت میں آتا ہے جب آخری سواری گزرتی ہے تو بشیر سمجھ جاتے ہیں کہ میرے والد اب دنیا میں نہیں رہے، لہذا پھر بھی دل کے اطمینان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں بشیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں. بشیر آ کر سلام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرا باپ کہاں ہے. ذرا غور کرنا میرے بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں، اس واقعے سے سبق لینا کہ صحابہ کرام نے کس طرح کی قربانیاں دی ہیں. میرے عزیزوں روایت میں آتا ہے بشیر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرا باپ کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. بشیر جب دوبارہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرا باپ کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. جب تیسری بار سوال کرتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرا باپ کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی خاموش ہیں. جب چوتھی بار سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرا باپ کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو دائیں جانب موڑ لیتے ہیں. بشیر ننھا جان ہے، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے طرف آتے ہیں. پھر یہی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرا باپ کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو بائیں جانب موڑ لیتے ہیں. بشیر بائیں طرف آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرا باپ کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. بشیر
تیسری بار سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرا باپ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور کو پیچھے کی جانب موڑ لیتے ہیں، یعنی گھوم جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے بشیر پیچھے جاتے ہیں، پیچھے جا کر پھر یہی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرا باپ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، آپ کے سینے میں بھی ایک دل ہے، آپ کا دل کانپ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، بشیر پیر سے لپٹ کر پھر یہی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے آنسو کب تک روک سکتے تھے؟ آپ بھی بشر ہیں، آپ کے سینے میں بھی ایک دل ہے، اس ننگے جان کی طاقت کو دیکھ کر آپ اپنے آپ کو کب تک برداشت کر سکتے تھے؟ روایت میں آتا ہے بشیر جب آخری بار سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بتا دیجئے میرا باپ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو بشیر کی اس طرف کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشیر رضی اللہ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں اے بیٹا بشیر اٹھ جا، آج سے تیرا باپ محمد ہے، تیری ماں عائشہ ہے، تیرا باپ تو اللہ کے سامنے جا کر قربان ہو گیا، وہ تو جنت میں ہے، اب تیری باری ہے، تیری وکالت کفالت محمد کرے گا۔ میرے عزیزو ذرا غور کرنا، اگر